دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، راستہ کیسے چلنا گے، کھانا کیسے کھانا گے، پانی کیسے پینا گے، بڑوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا گے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا گے، میرے دوستو میرے بھائیوں کاروبار کیسے کرنا گے، یہ تمام کی تمام باتیں میرے دوستو میرے بھائیوں ان مدرسوں کے اندر استاد اپنے ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمدللہ کثیرہ، قرآن کریم میرے دوستو میرے بھائیوں اتنا عظمت والا کلام، اتنی شان والا کلام، اتنے رتبے والا کلام۔ ایک مرتبہ سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جلیل القدر صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی میں تمہیں 5 ایسی باتیں بتاتا ہوں، میں تمہیں ایسی 5 بیش بہا باتیں بتاتا ہوں، وہ 5 باتیں اتنی قیمتی ہیں، وہ 5 باتیں ایسی بیش بہا ہیں، وہ 5 باتیں ایسی نایاب ہیں، وہ 5 باتیں ایسی قابل قدر ہیں کہ کرنا تو دور کی بات کہ آدمی ان کو کرے، کرنا تو بعد کی بات ہے، کرنے سے پہلے ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی بھی چیز کے اوپر آدمی کی کھڑے ہوئے نظر پڑ گئی تو عبادت، بیٹھے ہوئے نظر پڑ گئی تو عبادت، لیٹے لیٹے نظر پڑ گئی تو عبادت، چلتے چلتے نظر پڑ گئی تو عبادت، میرے دوست میرے بھائیوں کھاتے ہوئے نظر پڑ گئی تو عبادت، پانی پیتے ہوئے نظر پڑ گئی تو عبادت، چائے پیتے ہوئے نظر پڑ گئی تو عبادت۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جس وقت میں صحابی رسول نے اس بات کو سنا تو صحابی رسول تڑپ گئے، صحابی رسول بے چین بن گئے، صحابی رسول بے قرار ہو گئے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان آپ کے اوپر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی وہ 5 چیزیں ایسی کیسی قیمتی ہیں، وہ 5 چیزیں ایسی کیسی بیش بہا ہیں، وہ 5 باتیں ایسی کتنی قیمتی ہیں کہ کرنا بھی نہیں، کرنے سے پہلے ہی اگر ان پہ نظر بھی کسی چیز پہ پڑ جائے تو وہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوست میرے بھائیوں جس وقت میں صحابی رسول نے یہ پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا حسن حسین کے نانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج نے فرمایا، اے میرے صحابی ان 5 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر کلام عظیم کے اوپر ایک آدمی 50 میٹر دوری پہ بھی کھڑا ہوا گئے، 50 میٹر دور گئے، قرآن کریم کے ہاتھ بھی نہیں لگایا، قرآن کریم ہاتھ میں بھی نہیں دیا، قرآن کریم پڑھا بھی نہیں گئے، قرآن کریم 50 میٹر دور رکھا ہوا گئے، اگر یہ آدمی بیٹھا ہوا گئے، بیٹھے بیٹھے بھی اگر اس کی رب ذوالجلال کے کلام عظیم کی طرف نظر چلی جاتی ہے، خدا پاک کی قسم یہ نظر پڑتے ہی فوراً یہ نظر عبادت بن جاتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ کلام عظیم تو وہ شان والا کلام ہے، اپنے اندر وہ جاذبیت رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ مٹھاس رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ تقدس رکھنے والا کلام ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے، جس پروردگار عالم نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس آسمان کو بنا کر کے تیار کر دیا، ہم دور دور تک نظر ڈالتے ہیں، ایک آدمی ایک 10 بائی 10 کا کمرہ بناتا ہے، اس کی چھت کو روکنے کے لیے دیوار کھڑی کرتا ہے، اس کی چھت کو روکنے کے لیے پلر کا سہارا لیتا
فرماتا گے او میرے بندے میں نے اتنا بڑا آسمان بنا کر کے تیار کر دیا، رب ذوالجلال نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جہاں تک بھی نظر جاتی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا گے، نہ اس آسمان کے نیچے کوئی پلر نظر آتا گے، نہ اس آسمان کے نیچے کوئی کھمبا دکھائی دیتا گے، نہ اس آسمان کے نیچے کوئی دیوار دکھائی دیتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنے بڑے آسمان کو بنا کر کے تیار کیا، جہاں تک بھی نظر جاتی ہے اگر دائیں طرف نظر ڈالتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم آسمان ہی آسمان نظر آتا گے، اگر بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں آسمان ہی آسمان نظر آتا گے، اگر سامنے نظر ڈالتے ہیں آسمان ہی آسمان نظر آتا گے، اگر پیچھے نظر ڈالتے ہیں آسمان ہی آسمان نظر آتا گے۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا آسمان بنا کر کے تیار کر دیا، رب ذوالجلال فرماتا گے او آسمان میں نے تجھے اتنی بلندی عطا فرمائی گے، او آسمان میں نے تجھے اتنا پھیلاؤ عطا فرمایا گے، او آسمان میں نے تجھے ایسا رتبہ عطا فرمایا گے، او آسمان تو میرے قرآن کریم کو لے لے۔ رب ذوالجلال میرے دوستو میرے بھائیو یہ جو کلام عظیم ہے نا، جو یہ بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، جو یہ بچے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میرے بھائیو آپ اس کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں، یہ قرآن کریم آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ رب ذوالجلال کی قسم میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں میرے آپ کی نظروں میں یہ بات آتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کی عمر کا بچہ، 4 سال کی عمر کی بچی وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، 7 سال کی عمر کا بچہ وہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، 8 سال کی عمر کا بچہ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیو اس سے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ قرآن کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، اس سے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ قرآن پاک کوئی معمولی چیز ہے، نہیں میرے دوستو میرے بھائیو رب ذوالجلال مالک کائنات اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا ولم يكن له كفوا احد۔ او میرے بھائیو رب ذوالجلال کی قسم مالک کائنات فرماتا ہے او میرے بندو میری قدرت وہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کائنات میں میرے دوستو میرے بھائیو آسمانوں میں زمینوں میں سمندروں میں میرے دوستو میرے بھائیو چرند ہوں پرند ہوں میرے دوستو میرے بھائیو جتنی بھی مخلوقات ہوں رب ذوالجلال فرماتا ہے کیڑے ہوں مکوڑے ہوں سانپ ہوں ازدگے ہوں شیر ہوں چیتے ہوں بھیڑیے ہوں بکریاں ہوں بھیڑ ہوں بھینس ہوں گائیں ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس کائنات میں میرے دوستو میرے بھائیو چاہے کتنے پرندے ہوں چاہے کتنے درندے ہوں میرا رب فرماتا ہے میرے دوست میرے بھائیو انسانوں میں ہوں جنات میں ہوں میرا رب فرماتا ہے جب میں اپنی مخلوق کو روزی تقسیم کرتا ہوں اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہوں مالک کائنات فرماتا ہے مجھے میرے مرتبے علو شان کی قسم ہے میں کسی ایک کو بھی نہیں بھولتا کسی ایک کو بھی نہیں بھولتا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست میرے بھائیو یہ اس رب کی یہ اس مالک کائنات کی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک آدمی کے یہاں 5 بیٹے ہوں ایک باپ کے یہاں 5 بیٹے ہوں ان 5 بیٹوں میں سے بعض مرتبہ باپ کسی کو آواز دینا چاہتا ہے بلانا چاہتا ہے عبدالسلام کو لیکن عبدالسلام کا نام زبان پہ نہ آ کر کے خالد کا نام آ جاتا ہے جس بیٹے کو بلانا چاہتا ہے اس بیٹے کا نام یاد نہ آ کر کے دوسرے بیٹے کا نام زبان پہ آ جاتا ہے او میرے بھائیو میرے رب کی قدرت یہ ہے میرے رب
کی میرے دوست میرے بھائیوں شان یہ ہے، آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کبھی انگور کی بیل پہ لوکی نہیں آئی، کبھی لوکی کی بیل پہ تربوز نہیں آیا، کبھی تربوز کی بیل پہ خربوزہ نہیں آیا، کبھی چیکو کے پیڑ پہ سنترا نہیں آیا، کبھی سنترے کے پیڑ پہ سیب نہیں آیا، کبھی سیب کے پیڑ پہ انار نہیں آیا۔ وہاں نہیں مولا تیری شان کریمی کا قربان ہو جائے تو کتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، یہ کلام عظیم اس رب کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، یہ کلام عظیم اس کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلام عظیم وہ ہے جب رب ذوالجلال نے اس کلام عظیم کو لیا، آسمان سے کہا اے آسمان تو بہت زیادہ پھیلاؤ رکھتا ہے، اے آسمان جہاں تک نظر جاتی ہے تو نظر آتا ہے، اے آسمان تو میرے کلام عظیم کو لے لے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب اس کلام عظیم کو مالک کائنات آسمان کی طرف پیش کرتا ہے تو آسمان قرآن کریم کا نام سن کر کے آسمان کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، آسمان کانپ جاتا ہے، آسمان کے اندر کبھی پیدا ہو جاتی ہے اور آسمان آہوزاری کرنے لگتا ہے اور آسمان بول کر کے کہنے لگتا ہے اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، یہ کلام عظیم تو بڑے تقدس والا ہے، یہ کلام عظیم تو بڑے مرتبے والا ہے، یہ کلام عظیم تو بڑی شان والا ہے، اگر تو نے اس کو میرے اوپر رکھ دیا تو اس کی بزرگیت کی وجہ سے میرا ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ آسمان نے لینے سے منع کر دیا۔ جب آسمان نے اس کلام عظیم کو لینے سے منع کر دیا تو رب ذوالجلال یہی بس نہیں کرتا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جب اس آسمان اس قرآن کریم کو لینے سے منع کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کلام عظیم کو لے کر کے میرے